بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک اینکر پرسن ارشاد بٹی نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے۔ اس کے کچھ کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، جس میں انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے فضائل اعمال کے بارے میں کچھ سوال کیے ہیں اور حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کچھ سوال کیے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک سوال یہ کیا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جب فضائل اعمال لکھی تو وہ ایک بیماری میں مبتلا تھے، لہٰذا کیا ان کی کتاب ہی غیر معتبر ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا، کیونکہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہوتے ہوئے جب کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صرف داعی ہوں اور دعوت و تبلیغ سے میرا تعلق ہے تو اس کا دفاع بھی ان پر فرض ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کو جواب کیوں نہیں دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس سوال کا کوئی علمی اور تحقیقی جواب موجود نہیں ہے۔ ہم اس مسئلے پر تفصیلی اور علمی روشنی ڈالیں گے تاکہ کسی کے دل میں کوئی اشتباہ یا شک باقی نہ رہے۔ ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک عدد رسالہ حکایت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دوران لکھا تھا، جس کی وضاحت میں آگے کرتا ہوں۔ محترم سامعین، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ چونکہ نکسیر کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے تو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں اجراڑا کے سفر کے دوران عارض نکسیر کی وجہ سے چند ماہ تک اطباء اور ڈاکٹروں نے کسی بھی دماغی محنت سے روک دیا تھا، اس لیے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ کتاب ترتیب دی گئی۔ محترم سامعین، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات جو کیے گئے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ حکایات صحابہ لکھی تو اس وقت وہ ایک بیماری میں مبتلا تھے اور ڈاکٹروں نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا، لہٰذا اس بنیاد پر یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ ان کی پوری کتاب فضائل اعمال غیر معتبر ہے، حالانکہ خود شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیماری کی نشاندہی فرمائی ہے کہ وہ نکسیر کا مرض تھا۔ یہ اعتراض بالکل بے بنیاد اور غیر علمی ہے، کیونکہ نہ تو نکسیر ایسی بیماری ہے جو عقل اور فہم کو معطل کر دیتی ہے اور نہ ہی محض ڈاکٹروں کے آرام کے مشورے کو کسی علمی کام کی حجیت پر اثر انداز ہونے کی دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ منطق تسلیم کر لی جائے تو پھر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جلیل القدر صحابہ اور محدثین کی روایات پر بھی یہی اعتراض وارد ہوگا جو سراسر غیر معقول ہے۔ محترم سامعین، اگر نکسیر کو ایسی بیماری تسلیم کر لیا جائے جو انسان کے ذہن کو اس حد تک متاثر کر سکتی ہے کہ وہ غلطی کرنے لگے تو یہ اعتراض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور محدثین رحمہم اللہ پر بھی آئے گا، کیونکہ تاریخ میں ثابت ہے کہ کئی جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نامور محدثین اس بیماری میں مبتلا رہے۔ اگر اس بنیاد پر ان کی روایات کو غیر معتبر قرار دیا جائے تو احادیث کا ایک بہت بڑا حصہ مشکوک ہو جائے گا، جو نہ صرف غیر علمی رویہ ہوگا بلکہ اصول حدیث اور تاریخ کے مسلمہ حقائق کے بھی خلاف ہوگا۔ مزید یہ کہ اگر کوئی ڈاکٹر نکسیر کے دوران آرام کا مشورہ دے تو یہ محض ایک رائے ہوتی ہے جس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ اس بیماری میں مبتلا شخص کی کوئی بات یا لکھی ہوئی کتاب حجت نہیں رہتی، یہ نہ صرف عقل اور منطق سے بعید ہے بلکہ میڈیکل سائنس بھی اس کی تائید نہیں کرتی۔ محترم سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں سن 31 ہجری میں نکسیر کی وبا اس قدر شدت اختیار کر گئی تھی کہ عام طور پر لوگ اس میں مبتلا ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اس دور کو نکسیر کا سال کہا جانے لگا۔ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیماری کا شدید شکار ہوئے اور اسی دوران انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا۔ محدثین اور شراح حدیث نے وضاحت کی ہے کہ یہ مرض اس قدر پھیل گیا تھا کہ بے شمار افراد اس کا شکار ہو گئے تھے۔ اگر محض اس بیماری کو بنیاد بنا کر کسی کی روایت کو غیر معتبر قرار دیا جائے تو حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ مشکوک ٹھہرتا ہے، جو ملحدین اور منکرین حدیث کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ اعتراض نہ صرف اصول حدیث کے خلاف ہے بلکہ عقل اور منطق سے بھی بعید ہے۔ نکسیر جیسی عام جسمانی بیماری کو روایت کے صحت پر اثر انداز سمجھنا علمی دیانت کے خلاف ہے اور حدیث کی حجیت پر بے بنیاد اعتراض ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ محترم سامعین، بخاری شریف میں جو حدیث ہے نکسیر کے بارے میں اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مروان ابن حکم نے خبر دی کہ جس سال نکسیر کی بیماری پھیلی تھی اس سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی شدید نکسیر پوٹی کہ آپ حج کے لیے بھی نہ جا سکے اور زندگی سے مایوس ہو کر وصیت بھی کر دی۔ پھر قریش کے ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کسے بناؤں؟ اس پر آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک
دوسرے صاحب آئے اور میرا خیال ہے کہ وہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بھی یہی کہا آپ کسی کو خلیفہ مقرر کر دے۔ آپ نے ان سے بھی دریافت فرمایا کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا لوگوں کی رائے کس کے حق میں ہے؟ اس پر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ تب آپ نے خود فرمایا غالباً لوگوں کا رجحان زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق بھی وہی ان سب میں سے بہتر ہے، اور بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں بھی ان میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ محترم سامعین، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی جب نکسیر پھوٹتی تو واپس جا کر وضو کر لیتے، پھر لوٹ کر نماز وہی سے جاری رکھتے جہاں سے چھوڑا تھا، اور اس دوران کوئی بات بھی نہ کرتے۔ محترم سامعین، صحابہ کرام میں بھی نکسیر کی وبا جو ہے وہ شدید طرح سے پھیل گئی تھی۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسی سال لوگوں کو بہت زیادہ نکسیر پھوٹی، بس اس سال کو نکسیر کا سال کہا گیا۔ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکسیر کا سال وہ سال 31 ہجری تھا، اور اس میں لوگوں کو بہت زیادہ نکسیر پھوٹی۔ محترم سامعین، یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک عدد رسالہ اس مرض میں مبتلا ہونے کے دوران لکھا تھا۔ بعض معترضین نے اس اعتراض کی بنیاد پر پوری کتاب کو ہدف تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ محترم سامعین، یہاں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ فضائل اعمال مختلف رسائل کا مجموعہ ہے، اور یہ تمام رسائل مختلف اوقات میں تحریر کیے گئے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ محترم سامعین، فضائل قرآن ذو الحجہ 1348 میں تحریر کیا گیا۔ اسی طرح فضائل قرآن ذو الحجہ 1348 ہجری میں تحریر کیا گیا۔ اسی طرح فضائل تبلیغ 1350 ہجری میں تحریر کیا گیا۔ اسی طرح فضائل رمضان 1349 ہجری میں تحریر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فضائل ذکر اور فضائل نماز، یہ دونوں 1358، ایک محرم میں اور ایک شوال میں تحریر کیا گیا۔ یہ حقیقت بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیماری کی حالت میں صرف حکایات صحابہ مرتب کی تھی، جبکہ فضائل اعمال کے دیگر تمام رسائل اس سے پہلے لکھ کے جا چکے تھے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ نکسیر کی بیماری کی وجہ سے پوری فضائل اعمال غیر معتبر ہو گئی، یہ سراسر غلط اور غیر علمی اور بے بنیاد اعتراض ہے۔ محترم سامعین، حکایت صحابہ 1375 ہجری میں لکھا گیا، اور یہ فضائل اعمال کے تمام رسائل میں آخری تھا۔ اسی سال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نکسیر کی بیماری میں مبتلا ہوئے، جبکہ باقی تمام رسائل حالت صحت میں تحریر کیے گئے۔ محترم سامعین، معترضین سے میرا ایک عاجزانہ سوال ہے، اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے رسالہ حکایات صحابہ اپنی بیماری کے دوران تحریر کیا تھا، تو کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس رسالے میں کوئی علمی غلطی موجود ہے؟ کیا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کوئی موضوع یا من گڑت قصہ داخل کر دیا ہے؟ اگر ایسا کوئی واقعہ یا حکایت ذکر کی گئی ہے جس کا حوالہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے دیا ہو لیکن اصل کتاب میں وہ موجود نہ ہو، تو معترضین کو چاہیے کہ وہ اس کی نشاندہی کرے۔ اگر ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ شیخ رحمہ اللہ کی کرامت ہے کہ بیماری کے باوجود ان کی تحریر میں علمی اعتبار سے کوئی غلطی نہیں پائی گئی۔ اس کے برعکس اگر معترضین اس طرز پر اعتراضات قائم کریں تو پھر ملحدین بھی اسی قسم کے اعتراضات حدیث پر کرتے ہیں، جیسا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات کے واقعے کو بنیاد بنا کر حدیث کی حجیت پر اعتراض اٹھاتے ہیں، حالانکہ محدثین نے اس کا علمی رد کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ اعتراضات علمی لحاظ سے کسی بنیاد پر بھی نہیں کھڑے ہوتے۔ محترم سامعین، ان تفسیر سے واضح ہوتا ہے کہ نہ تو نکسیر کے مرض کی وجہ سے حضرت شیخ رحمہ اللہ پر کوئی علمی اعتراض بنتا ہے، اور نہ ہی جادو کے اثر کے بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ اگر بیماری یا کسی جسمانی عارضے کی موجودگی کو بنیاد بنا کر کسی کی علمی حیثیت کو مشکوک بنایا جائے تو یہ محض ایک بے بنیاد تعصب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیماری انسان کی عقل اور فہم اور علمی صلاحیت پر اثر انداز ہونے کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، جب تک کہ اس کے اثرات علمی کام میں کسی خرابی کی صورت میں ظاہر نہ ہو۔ لہٰذا جو لوگ ان بنیادوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ دراصل تعصب اور بے جا تشکیک کا شکار ہے، کیونکہ نہ شیخ زکریا رحمہ اللہ کی تصنیف میں علمی غلطی ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور احکام پر کوئی اثر پڑا۔ اس لیے ایسے اعتراضات کو محض علمی مغالطہ اور بدنیتی پر مبنی تعصب ہی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی فیض کو پوری دنیا میں عام فرمائے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کے ساتھ نکسیر کے بارے میں ڈاکٹروں کا ایک رپورٹ بھی شیئر کرتا ہوں، اس سے یہ چیز بہت واضح ہو جائے گی۔ محترم سامعین، اس ویڈیو کو مزید مستند اور تحقیقی بنیادوں پر مضبوط کرنے کے لیے ماہر ڈاکٹر کی ایک ٹیم تصدیق شدہ نکسیر پر تحقیقی رپورٹ بھی شامل کر رہا ہوں۔ اس رپورٹ کی روشنی میں اصل مضمون کی گہرائی تک پہنچنے کا موقع ملے گا اور اس موضوع
موضوع پر محدثین پر کیے جانے والے اعتراضات بھی ختم ہو جائیں گے۔ مزید یہ کہ نکسیر کوئی ایسی بیماری نہیں جو کسی شخص کو اس کسی علمی صلاحیتوں سے معزول کرنے کا جواز بن سکے، بلکہ یہ ایک عام طبی مسئلہ ہے جس کا علاج ممکن ہے اور جو انسانی ذہنی صلاحیتوں پر براہ راست اثر نہیں ڈالتی۔ محترم سامعین، نکسیر ناک سے خون بہنا یہ عام طور پر براہ راست دماغی کمزوری یا ذہنی صلاحیتوں کے فقدان کا سبب نہیں بنتی، تاہم کچھ خاص حالات میں بالواسطہ تعلق ممکن ہے۔ ناک کی خون کی نالیوں میں چھوٹی رگوں کے پھٹنے سے خون بہنے کا عمل نکسیر یعنی دماغی خلیات، اعصابی نظام یا علمی صلاحیتوں کو براہ راست متاثر نہیں کرتا۔ اگر کسی کو بار بار نکسیر آتی ہے لیکن خون کی کمی نہیں ہوتی اور کوئی بنیادی بیماری موجود نہیں ہے، مثال کے طور پر بلڈ پریشر وغیرہ، تو اس سے ذہنی صلاحیتوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر نکسیر کسی گہرے طبی مسئلے کی علامت ہو یا اس کے نتیجے میں خون کی کمی جیسی پیچیدگیاں پیدا ہو تو دماغی افعال متاثر ہو سکتے ہیں۔ خون کی شدید کمی کی صورت میں جسم میں ہیموگلوبن کی سطح کم ہو سکتی ہے جس سے دماغ تک آکسیجن کی ترسیل متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علامات میں تھکاوٹ، چکر آنا، یکسوئی میں کمی یا یادداشت کی کمزوری شامل ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین، میڈیکل 2021 کے رپورٹ کے مطابق آئرن کی کمی والے مریضوں میں بھی اس کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اعصابی یا عروقی بیماریاں اس میں بھی نکسیر کے ساتھ دماغی رگوں کی بے قاعدگی ہو سکتی ہے جو دورے یا ذہنی خلل کا سبب بن سکتی ہے۔ محترم سامعین، اس سے ثابت ہوتا ہے ڈاکٹروں کے رپورٹ سے بھی کہ نکسیر کا دماغی صلاحیتوں یا ذہنی کمزوری کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم اگر نکسیر کسی گہری طبی حالت جیسے خون کی شدید کمی اور بلڈ پریشر، خون یا اعصابی بیماریوں کی علامت ہو تو اس کے بالواسطہ اثرات ممکن ہیں۔ لہٰذا بار بار نکسیر آنے کی صورت میں کسی بنیادی طبی مسئلے کی تشخیص ضروری ہے، لیکن نکسیر کو بذات خود دماغی کمزوری کا سبب قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ البتہ ایک وضاحت یہاں پر ضروری ہے کہ بالواسطہ اس بیماری سے شدید متاثر ہونا بہت شاذ اور نادر ہے، لاکھوں میں کوئی ایک آدھ فرد ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کو پھر سے بتاؤں کہ ارشاد بٹی نامی صحافی نے مولانا طارق جمیل صاحب سے پچھلے دنوں میں ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا جس کے نتیجے میں کچھ کلپ ایسے وائرل ہے جس سے پسار اعمال کو متنازع بنانے کی کوشش کیا جا رہا ہے، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کیے جائیں۔ اب آپ لوگوں پر ہے کہ اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں اور اس کا جو اس کے ذہن میں اعتراضات اٹھے ہیں اس اعتراضات کو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ ان کے ذہنوں سے ہٹائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہم پر جاری اور ساری رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔